اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، یعنی اس دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ظاہری اسباب کے بغیر ہوتا ہو۔ ہر ایک چیز کے لیے کسی ذریعہ کا ہونا یہ ضروری ہے کہ جیسے بارش کے لیے بادل کا آسمان پر ظاہر ہونا یہ ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ایسا بنا دیا ہے کہ بادل آسمان پہ ظاہر ہوگا تب جا کر کے بارش ہوگی۔ اسی طرح سے آگ ہے، آگ کو رب تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کی حرارت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے آگ کو کہ انسان اس آگ کے ذریعے اپنا کھانا، اپنی روٹی، دال، سبزی وغیرہ تیار کر سکے، اس آگ سے حرارت کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو ہر ایک چیز ایک دوسری چیز کے لیے ذریعہ اور سبب ہے، تو اس ذریعہ اور سبب کو اپنائے بغیر ہماری اس دنیا کا کوئی بھی کام پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہم جب اس عالم سے آخرت کی جانب چلے جائیں گے تو وہاں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ عالم اسباب نہیں ہے۔ یہ عالم جو ہے یہ عالم اسباب ہے، حتیٰ کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں قبر میں اتارنے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر لوگوں کے، بغیر اپنے دوست احباب کے ہم اپنی اس آخری منزل میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی ذریعہ اور سبب کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ پوچھیں گے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں اور نہ ہی کوئی حمایتی ہے، مددگار ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہنے والے اے انسان، اے مسلمان، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، حامی و ناصر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ عالم اسباب ہے، میں نے کہا تھا کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیتیں وہ ہیں جو حقیقی معنی بتاتی ہیں، اور ایک وہ ہے جس سے معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں ایک دوسرے کو اپنا مددگار، دوست اور یار سمجھتے ہیں، تو یہ ہم اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے حقیقی مددگار ہیں، ہمارے حقیقی دوست اور یار ہیں، بلکہ مجازی سمجھ کر کے ہم اس کو اپنا دوست اور یار، معین و مددگار مانتے اور سمجھتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی کو، اپنے خالق و مالک کو حقیقی مددگار، حقیقی ولی، حقیقی نصیر ہم مانتے اور جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبرائیل مددگار ہیں، اور نیکوکار مومن یہ بھی نبی کے مددگار ہیں، اور دوسرے اور فرشتے بھی نبی کے مددگار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار خود رب تبارک و تعالی اس کا مددگار ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، حضرت جبرائیل بھی نبی کے مددگار ہیں، نیکوکار مسلمان بھی نبی کے مددگار ہیں، دوسرے اور فرشتے بھی نبی کے مددگار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں معنی مجازی مراد ہے سورہ تحریم کی اس آیت میں، اور وہاں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ میں جو ولی اور نصیر کی ممانعت ہے، کہ فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو وہاں معنی حقیقی مراد ہے کہ اللہ کے سوا حقیقت میں تمہارا کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی ناصر نہیں ہے۔